آج کی اس اہم معلوماتی پیشکش میں ہم ایک ایسے دور کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی اور ان کی الہامی تیاری کی۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ راہل فاؤنڈیشن کے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ ضرور کریں تاکہ ایسی مزید پیشکشیں سامنے آتی رہیں۔ اور ہاں، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ AI سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے، اس لیے اس میں لفظی غلطی جیسے مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر بولنے کی خامی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ تو آج کا ہمارا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے مبارک نسب اور ولادت، پھر ولادت کے معجزات، بچپن کی الہامی تربیت، شام کا سفر، جوانی کے اوصاف اور آخر میں حلف فضول کا ذکر۔ باب اول، مبارک نسب اور ولادت، پاکیزگی کی بنیاد۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نسب نامہ جو حضرت آدم علیہ السلام تک ملتا ہے، دور جاہلیت کی ہر قسم کی گندگی سے بالکل پاک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، جنہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے، ان کی جان حیرت انگیز طور پر 100 اونٹوں کے فدیے سے بچائی گئی۔ والدہ سیدہ آمنہ اپنے وقت کی سب سے معزز اور باوقار خاتون تھیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ولادت سے پہلے ہی والد کا صرف 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اب بظاہر یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے نا، لیکن دراصل یہ یتیمی ایک مکمل تکوینی اور الہامی انتظام تھا۔ قدرت یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اس عظیم ترین ہستی کی سرپرستی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دنیاوی سہارے کے نہیں۔ دوسرا باب، ولادت کے وقت کے معجزات، بدلتی ہوئی دنیا کی نشانیاں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو عام واقعات نہیں ہوئے۔ ایک ایسا عظیم نور ظاہر ہوا جس نے شام کے محلات تک کو روشن کر کے رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، اور تو اور اس وقت کی سپر پاور یعنی فارس کے بادشاہ کسرا کے عالیشان محل کے 14 کنگرے لرز کر گر پڑے۔ وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور جس کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، وہ بالکل اچانک بجھ گئی۔ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ دراصل ایک غیبی اعلان تھا کہ اب دنیا کی ظالم سلطنتوں اور باطل نظاموں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر باری آتی ہے نام کی، اور یہ نام بھی الہامی خوابوں کے ذریعے منتخب ہوئے۔ دادا عبد المطلب نے وہ نام رکھے جو اس وقت عربوں میں بالکل ہی نایاب تھے۔ محمد یعنی وہ ہستی جس کی بار بار اور بے پناہ تعریف کی جائے، اور احمد یعنی جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرے۔ یہ کوئی عام نام نہیں تھے، یہ تو ایک عالمگیر اور ابدی تعریف کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ تیسرا باب، بچپن اور الہامی تربیت، برکات اور آزمائشیں۔ اب ذرا بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ شروع میں یتیمی کی وجہ سے دوسری دائیوں نے اس ذمہ داری سے کترانے کی کوشش کی، لیکن دایا حلیمہ سعدیہ نے جب اس بچے کو اپنایا اور بنو سعد کے صحرا میں لے گئیں تو حالات بالکل ہی بدل گئے۔ ان کے گھر میں برکات کا جیسے سیلاب آ گیا۔ دودھ کی کثرت، مویشیوں کی خوشحالی، سب کچھ بدل گیا۔ اور یہ جو صحرا میں 4 سال گزرے نا، یہ صرف جسمانی مضبوطی کے لیے نہیں تھے، بلکہ خالص اور فصیح عربی زبان پر مکمل عبور حاصل کرنے کا بھی ایک شاندار ذریعہ تھے۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ زندگی کے ابتدائی چند سال اور پے در پے صدمات۔ ولادت سے پہلے ہی والد کی جدائی، پھر جب عمر صرف 6 سال ہوئی تو ابوا کے مقام پر والدہ سیدہ آمنہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد 8 سال کی عمر میں شفیق دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچیں، یہ پے در پے صدمات اور یہ دنیاوی تنہائی کوئی اتفاق نہیں تھی۔ یہ اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ دنیاوی سہاروں سے دور اس بچے کی پرورش کا مکمل نظام براہ راست خدا کی نگرانی میں تھا۔ اور بالکل اسی دور میں جب عمر لگ بھگ 4 یا 5 سال تھی، شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سیاہ لوتھڑا جسے شیطان کا حصہ کہا جاتا ہے اسے نکال دیا۔ پھر اس پاکیزہ دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ بالکل ابتدائی عمر سے ہی کس قدر کامل اور الہامی تحفظ قائم کر دیا گیا تھا۔ اس چارٹ کو دیکھ کر ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ سرپرستی کے ہر دور نے کس طرح اپنا ایک خاص اور لازمی کردار ادا کیا۔ دائیہ حلیمہ نے صحت اور فصیح زبان دی، والدہ سیدہ آمنہ نے خاندانی جڑوں سے روشناس کروایا، دادا نے بے پناہ عزت، محبت اور تحفظ دیا، اور پھر چچا ابو طالب جنہوں نے تنگ دستی کے باوجود ایسا کمال کا تحفظ اور پیار دیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ ہر سرپرست دراصل اس عظیم الہی تربیت کا ایک اہم حصہ تھا۔
चौथा बाब, शाम का सफर, राहिब की पहचान। आगे बढ़ते हैं। उम्र है 12 साल और पहला बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती सफ़र दरपेश है चचा अबू तालिब के साथ बसरा, शाम की तरफ। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बहीरा नामी एक निसरानी राहिब, जो आमतौर पर वहाँ से गुजरने वाले काफ़िलों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, उसने फ़ौरन कुछ गैर मामूली गैबी अलामात नोट की, जैसे कि बादल का साया करना और दरख्तों का झुकना, और उसने फ़ौरन मोहर नबूवत को पहचान लिया। और उसने एक सख्त वार्निंग दी। उसने कहा कि अपने भतीजे को फ़ौरन वापस ले जाओ और यहूदियों से इसकी हिफाजत करो, क्योंकि इस बच्चे की एक शान अजीम होने वाली है। ये इंतबाह हमें बताता है कि पिछली इल्हामी किताबों में इस आमद की कैसी वाज़ेह और दुरुस्त पेशिनगोइयाँ मौजूद थीं। इसी खतरे को भांपते हुए चाचा अबू तालिब ने फ़ौरन मक्का वापसी का फैसला किया। 5वां बाब, जवानी के आला औसाफ, अस्सादिक और अल अमीन। आप ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ मक्का का वो माशरा जो मुकम्मल तौर पर ज़वाल का शिकार था, जहां बुतपरस्ती, जुआ, शराब नोशी और रातों की महफ़िलें आम थीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान जो बेदाग सच्चाई और मुकम्मल अमानतदारी का पहाड़ है। कुदरत ने हर किस्म की बुराई से ऐसा महफूज रखा कि एक मर्तबा जब आम महफिल में जाने का महज ख्याल भी आया तो अल्लाह ने गहरी नींद मुसल्लत कर दी, ताकि आप उन तमाम आलूदगियों से मुकम्मल तौर पर दूर रहें। ये है वो इल्हामी हिफाजत। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? नबूवत के ऐलान से बहुत पहले ही मक्का के उन्हीं लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको अस्सादिक यानी सच्चा और अल-अमीन यानी अमानतदार के अलक़ाब दिए। वो अपनी कीमती तरीन चीज़ें लाकर आपके पास रखते थे। ये बात बहुत मायने रखती है कि मुआशरा चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, एक बाकिरदार इंसान अपनी पहचान मनवा ही लेता है। 6वां बाब, हल्फुल फजूल में शिरकत, हक़ व इंसाफ का तारीख़ी मुआहदा। 20 साल की उम्र को पहुंचते हैं और यहाँ इंसानी हुकूक की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ आता है। जब एक यमनी ताजिर के साथ मक्का के एक ताकतवर सरदार ने नाइंसाफ़ी की तो अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पर एक ज़बरदस्त तारीखी मुआहदा तय पाया। इसका मकसद बहुत वाज़ेह था, मजलूम चाहे कोई भी हो उसकी मदद की जाएगी और जालिम का हाथ रोका जाएगा। ज़रा सोचिए, एक ऐसे माशरे में जहाँ कोई कानून नहीं था, इंसाफ के लिए ऐसा खड़ा होना किस कदर बड़ी बात थी। इस मुआहदे की अहमियत जाननी हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शानदार फरमान को देखें। आपने फरमाया कि अगर इस मुआहदे के बदले मुझे सुर्ख ऊँट भी दिए जाते तो मैं ना लेता, और अगर इस्लाम में भी मुझे ऐसे मुआहदे के लिए बुलाया जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ये फरमान इब्तिदाई ज़िंदगी के इस अमल को निहायत खूबसूरती से बाद के इस्लामी मिशन से जोड़ देता है कि हक़ और इंसाफ के लिए खड़ा होना वाकई एक अब्दी खूबी है। हमारी आज की इस मालूमाती पेशकश का इख्तिताम एक गहरे सवाल पर होता है। इल्हामी तरबियत के इस पूरे शानदार सफ़र को देखने, उन गहरे सदमात और फिर बेदाग किरदार की तामीर को समझने के बाद क्या ये बात बिल्कुल वाज़े नहीं हो जाती कि दुनिया को हकीकी मानों में बदलने के लिए मादी वसाइल की नहीं बल्कि इल्हामी निगहबानी, ज़बरदस्त इस्तिकामत और आला तरीन किरदार की ज़रूरत होती है? ये यकीनन सोचने की बात है। इस मालूमाती खाका में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।